جب تعلیم یہودیوں میں آئی اور تعلیم یافتہ یہودی سوچنے لگے کہ ادھر ادھر بکھرے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کو اپنا ایک مادری وطن چاہیے، اور وہ مادری وطن فلسطین میں ہے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے، اس کو ہم حاصل کریں۔ تو 19ویں صدی کے اختتام پر 1893 کے آس پاس ایک زائنسٹ تحریک شروع ہوئی، زائنسٹ کانگریس۔ تھیوڈر ہازل نے وہ تحریک کو شروع کی، اور چونکہ یہودی لوگ اس وقت پڑھے لکھے تھے، سائنٹسٹ بن رہے تھے، یونیورسٹیز پہ ان کا قبضہ تھا برٹین کی، اور پڑھے لکھے یہودی نوجوان اخباروں کو شروع کر رہے تھے، پورے اخبار کی انڈسٹری یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اور اس وقت پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی جس میں ایک طرف برٹین اور دوسرے اس کے ساتھی تھے، دوسری طرف سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس وقت جب کہ جنگ چل رہی ہے، یہودیوں نے انگلینڈ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک مادری وطن چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یوگنڈا کے علاقے میں آپ کو دے دیں گے۔ بولے نہیں، ہم یہاں سے نکالے گئے ہیں، فلسطین یہاں پہ چاہیے۔ تو اس جنگ سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں سے، جو کہ مسلمانوں کے جو کمانڈرز تھے، مکے کا جو شریف تھا حسین بن علی، اس کو انہوں نے ورغلایا کہ تم اپنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرو، اور تم اگر بغاوت کرو گے تو ہم تم کو پورے عرب کا حکمراں بنا دیں گے، عراق کا، حجاز کا اور شام کا، یہ 3 علاقوں کا تم کو حکمراں بنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کی بڑی عجیب تاریخ ہے بغاوت کی، غداروں کی، اور 19ویں صدی 20ویں صدی میں تو مسلمانوں میں، اور 21ویں صدی میں بھی پورے مسلمانوں میں غدار پیدا ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ظالموں سے مل کر۔ اور اس میں سے غدار تھا حسین بن علی، شریف آف مکہ۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف غداری کی، اور معاہدے کے مطابق اس کو شام، عراق اور حجاز کا حکمراں بنانا چاہیے تھا، لیکن 1917 میں انگلینڈ نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطین میں اسرائیلی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ بالفور اس زمانے کا گریٹ برٹن کا فارن منسٹر ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطین میں اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عین جنگ کے موقع پہ اس کی غداری کے بعد انہوں نے دھوکہ دے دیا شریف بن حسین بن علی کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ نوجوانوں کو ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ خالی یہ پیٹ بھرنے کے لیے تعلیم نہیں ہوتی، کچھ اچھا پہننے کے لیے تعلیم نہیں ہوتی۔ تعلیم قوم کو اٹھانے کے لیے، تعلیم ایک عظیم مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اسرائیل کے بنانے میں 2 عظیم نام ہیں، ایسے عظیم نام حالانکہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی سنا کہ بیٹا پڑھو، اچھی نوکری ملے گی، خوبصورت لڑکی ملے گی۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا گیا، تعلیم کے ذریعے سے یہ حاصل ہوگا۔ یہودیوں کی ماں اور ان کے والدین نے ان کے ذہن میں بیٹھا کہ دیکھو بیٹا، یہ تعلیم حاصل کرو، قوم کو تم کو اٹھانا ہے۔ بیٹا 2000 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حاصل کرو تعلیم، اس منزل میں پہنچو کہ دنیا تمہاری غلام بن جائے۔ شام ویزمین نامی ایک شخص جو زائنسٹ آرگنائزیشن کا دوسرا پریزیڈنٹ بنا، سنیے کیسے ترقی کیسے تاریخ بدلتی ہے۔ اس میں علم، اور علم جب وہ منزل میں پہنچتا ہے جب اس منزل میں ساری دنیا کو اس علم کی ضرورت ہوتی ہے،
تو دنیا غلام بن جاتی ہے۔ ہم تو بچوں کو شاباشی دے کے کچھ پڑھا کے بیٹا پڑھ لیا دبئی چلے جا، سعودی چلے جا بیٹا کما، دیکھ نئے نئے شادی خانے بن رہے ہیں، شاندار شادی کریں گے تیری، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ مانچسٹر یونیورسٹی کا شام ویزمین پروفیسر بنا، اس وقت تھا، آرگینک کیمسٹری کا ماہر تھا، اور اس وقت پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی، اور اس موقع پر گریٹ برٹن کی میونیشن انڈسٹری، یعنی جو اسلحہ کو تیار کرتی ہے، جنگی اسلحہ کو، اس میں ایک بحران پیدا ہو گیا۔ اس کو بنانے کے لیے جو ایسیٹون نامی ایک آرگینک سالوینٹ کی ضرورت ہے وہ کم پڑ گئی۔ ہر طرف دیکھا گیا کہ کہاں ملے گی، کہیں مل نہیں پا رہی ہے۔ اس موقع پہ شام ویزمین جو سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا کہ فکر مت کرو، میں نے ایک ایجاد کی ہے، اس ایجاد کو لے لو تم۔ مکہ یعنی مکئی میز، اس سے میں نے ایسیٹون کو ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ دریافت کیا ہے، یہ دیکھو یہ تم لے لو۔ آنن فانن میں ایسیٹون کی جو کمی تھی وہ دور ہو گئی اس عظیم سائنسداں کی وجہ سے۔ گریٹ برٹن کی جو منیشن فیکٹریز ختم ہونے کے قریب آ گئی تھیں، اچانک ان کو ایک زندگی مل گئی، ایک انوینشن ان کو مل گیا، ایسیٹون ان کو فراہم ہونے لگا۔ پھر سے انہوں نے اسلحہ تیار کیا، اسلحہ بنایا، لا کر جو ہے مسلم ممالک میں ڈال دیا انہوں نے۔ یہ وہ احسان تھا گریٹ برٹن کو ادا کرنا تھا۔ اس لیے 1917 میں گریٹ برٹن نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا، کہا کہ سردار آپ نے ہمارا اتنے مشکل وقت کام کیا ہے، آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہمارا فائدہ پہنچایا ہے، ہم ضرور آپ کے لیے فلسطین میں ایک ریاست قائم کریں گے۔ ویزمین سائنٹسٹ تھا، اس نے پہلی جنگ عظیم کے موقع پہ گریٹ برٹن کا ساتھ دیا، اس کے علم سے گریٹ برٹن نے فائدہ اٹھایا اور پوری قوم کو ایک وطن مل گیا۔ اور اسرائیل نے بھی کہا سردار آپ ہمارا اتنا ساتھ دیے ہیں، اب یہ ملک ہمارے لیے بن گیا ہے، آپ ہمارے پریزیڈنٹ بن جائیے۔ تو پہلا پریزیڈنٹ شام ویزمین، آپ دیکھیے اسرائیل کا جو پہلا پریزیڈنٹ ہے شام ویزمین۔ ہمارا بچہ 2 کوڑی کما کے آتا ہے باہر سے اور ایئرپورٹ پہ پھولوں کے ہار پہن کے گھر آتا ہے، قوم مزید غلامی میں دھس جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کو اس منزل میں پہنچانا ہے۔ جب تعلیم اس منزل میں پہنچتی ہے پوری قوم آسمان کی طرف عروج کرتی ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ جرمنی میں زبردست ہولوکاسٹ چل رہا تھا، گیس چیمبرز بنا دیے گئے تھے، یہودیوں کو چیمبروں میں بند کر کے گیس چھوڑی جا رہی تھی، لوگ گھٹ گھٹ کے مر رہے تھے۔ ایسے میں جرمن کا ایک سائنسداں جس کا نام البرٹ آئنسٹائن ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں بیٹھا اور دوسری جنگ عظیم جاری تھی، اس موقع پہ امریکہ کو پہنچا۔ امریکہ میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے پاس ایک فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے تم ایٹم بم بنا سکتے ہو اور تم ساری دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہو۔ البرٹ آئنسٹائن کی تاریخ پڑھیے نوجوانوں، 8 سال تک اتنی غربت کی اس نے زندگی گزاری کہ اس نے جوتے سیے ہیں، 8 سال تک جوتے سیے ہیں، اور جوتے سیتے ہوئے اس نے جو علم کے کام کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس 8 سال کے درمیان
اس نے 5 پیپرز پروڈیوس کرے اور ہر پیپر پہ نوبل پرائز دیا جا سکتا ہے. اتنا شاندار کام البرٹ آئنسٹائن نے کیا. تھیوریٹیکل فزکس میں اس نے وہ جو کام کیا ہے. اب جب امریکہ پہنچا تو امریکہ نے اس کا جو فارمولا تھا E=mc²، اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک ایٹم بم بنایا را فارم میں، اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ناگاساکی، ہیروشیما جو جاپان کے 2 شہر ہیں اس پہ لے کے ڈال دیا. ایک ہی لمحے کے اندر 40,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے، گوشت ہڈی بھاپ بن گئے. دنیا دنگ رہ گئی. بولے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. آنن فانن میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی اور ساری دنیا پر امریکہ کی حکمرانی. اسی موقع پہ سوویت یونین موجود تھا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کا بم ہے، تو امریکہ ڈر گیا. چلو ٹھیک ہے، آدھی دنیا تم لے لو، آدھے پہ ہماری حکمرانی. جنگ ختم ہوئی. امریکہ کی قوم البرٹ آئنسٹائن کے احسان کے تلے دب گئی. سردار، آپ نے ہم کو اتنے اونچے مقام پہ کیا ہے، کیا چاہیے مانگو، کیا چاہیے. البرٹ آئنسٹائن نے صرف یہی کہا، 2000 سال سے میری قوم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، میری قوم کے لیے ایک وطن چاہیے، مادر وطن. کوئی بات نہیں. 1948 میں یہ عرب کھا پی کے آرام سے سو رہے تھے، جنہوں نے ساری دنیا کو علم کی روشنی دی، لیکن علم اندھیروں میں کھو گئے. علم کیا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رات میں سو رہے تھے، ایک ہی رات میں فوج آئی اور لاکھوں کی تعداد نے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا اور اسرائیل قائم ہو گیا، اور امریکہ نے اسی وقت اس کو تسلیم کر لیا. 2 سائنسدانوں نے کہ کنٹریبیوشن نے اسرائیل کو یہ دیا ہے. علم اس منزل پہ پہنچتا ہے تو قوم کا فائدہ ہوتا ہے. ہم کس لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تحقیق، ریسرچ، غور و فکر یہ تصور ہی نہیں ہے. علم کو اس منزل میں پہنچانا ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ آف لائف کے لیے علم، گورنمنٹ جاب، پینشنیبل جاب کے لیے علم. یہ بھی نہیں، 200 سالوں سے ہمارا یہی حال ہے. گورنمنٹ جاب اسے ایسا سمجھتے ہیں جیسا ایک نعمت غیر مترقبہ. پوری قوم غلام، آج تک غلامی میں. گزشتہ 100 سالوں میں یورپ کے جتنے تجربے گاہیں ہیں، یہودیوں نے اسے رات دن روشن رکھا. آج آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹیز میں یہودی سائنٹسٹ موجود ہیں. بڑے بڑے یونیورسٹیز کے پروفیسرز یہودی ہیں. پوری دنیا میں آپ کو کوئی مسلمان پروفیسر دکھائی نہیں دیتا، کوئی پالیسی میکر آپ کو دکھائی نہیں دیتا. یہ کھا پی کے بوڑھے ہوئے ہیں پورے مسلمان. اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے. اور ان کی گود میں ایسی نسل پیدا ہوئی جن کی تربیت بھی انہوں نے ایسی کی کہ ان کے دماغ میں یہی بٹھایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ چھوٹی خوشیاں ہیں، حاصل کر لو. قوم جائے غلام ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے. ہمارا مالدار بھی غلام، ہمارا پڑھا لکھا بھی غلام، ہمارا ڈاکٹر بھی غلام، ہمارا انجینئر بھی غلام. علم کے ذریعے قوم کو اٹھانا، اسلام کا کام کرنا، یہ وہ مجرمانہ غفلت ہے مسلمانوں کی جو آج اس جگہ مقام پر ہم کو پہنچا دی ہے.
حالانکہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں۔ اسلام نے ہر طرح کے تفرقے کو، ڈویژن کو ختم کر دیا، ہر طرح کے اونچ نیچ کو ختم کیا۔ نہ کالے گورے سب برابر ہیں، نہ ایسٹ نہ ویسٹ، نہ ساؤتھ نہ نارتھ، لیکن ایک تفاوت، ایک فرق ضرور رکھا تاکہ نسلوں کو معلوم ہو کہ بچوں تم کو پڑھنا ہے اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ پڑھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں۔ کالے گورے کا فرق ختم کیا، ہر طرح کے فرق کو، مالدار غریب کے فرق کو ختم کیا، سب۔ لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ فرق میں رکھوں گا، پڑھا لکھا اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَرْفَعِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات۔ میرے پاس دنیا میں درجات کے دو ہی راستے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ یرفع اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جن کا جو ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور تمہارے اندر جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اور علم کا معنی یہ ہے کہ علم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بارہا فرمایا کہ علم کا مطلب غور و فکر، نئی چیز۔ کسی نے لکھ دیا کتاب ہم نے پڑھی ایگزام دے دی، یہ علم نہیں ہے۔ علم کا مطلب تم نے نئی چیز کیا حاصل کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے جو خالی تسبیح پھیر کے آرام سے سونے والے ہمارے نزدیک کام والے نہیں ہیں، جو ذکر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہمارے تسبیح کرتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں۔ they do the ریسرچ کا کام کرتے ہیں، ہماری تخلیق میں، ہماری نشانیوں میں، ہماری قدرتوں میں وہ تحقیق کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بندے۔ خالی دو کوڑیوں کو حاصل کرنے کی جو علم حاصل کرنے، کچھ ڈگریاں حاصل کرنے، یہ ہمارے صحیح بندے نہیں ہیں۔